بسم اللہ الرحمن الرحیم وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون وحسبوا ألا تكون فتنة، اور یہ انہوں نے گمان کیا کہ یہ سارا کرنے کے بعد بھی کوئی فتنے میں مبتلا نہیں ہو گئی، پھر بھی جنت کنفرم ہے۔ یہ سب کر کے پھر بھی جنت اپنی سمجھتے تھے، یہاں بھی کیا حسبو حساب سے، اور انہوں نے یہ حساب کیا، ان کا خیال یہ تھا اللہ تکون فتنۃ، کوئی فتنہ نہیں ہوگا، یعنی یہ کسی گرفت میں خدا کی نہیں آئیں گے، کسی مصیبت کوئی مصیبت ان پر نہیں آئے گی۔ ایک گناہ جرم کی روش اور ساتھ یہ سمجھنا کہ ہمیں اللہ پکڑ نہیں کرے گا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ غور سے سنیں، قرآن بہت ایکیوریٹ الفاظ استعمال کر، نتیجہ کیا نکلا؟ فَعَمُوا وَصَمُّوا، پس نتیجہ یہ نکلا کہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، نہ صحیح دیکھتے تھے نہ صحیح بات سنتے تھے۔ کیوں سنیں؟ ہم پر تو مصیبت آ نہیں سکتی، ہم تو اللہ کے پیارے، ہم تو اللہ کی فیوریٹ قوم، ساری اپنی کرپشنز کے باوجود کہتے تھے ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ فَعَمُوا وَصَمُّوا، اللہ نے فرمایا نتیجہ یہ نکلا اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، پھر اللہ نے ایک دفعہ ان کی توبہ قبول کی، ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اس کے بعد پھر دوبارہ ان میں سے بہت سارے پھر اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، یعنی خدا کا توبہ قبول کرنا، اس کے بعد بجائے ٹھیک ہونے کے پھر کثیر تعداد ان میں سے دوبارہ خراب ہوئی۔ واللہ بصیر بما یعمل، اور اللہ تو اچھی طرح دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے جو اعمال یہ انجام دے رہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 72 سے پھر توحید کی بحث آ رہی۔ توجہ فرمائیے، دو طرح کا حضرت عیسیٰ کو انہوں نے دو قسم کے لفظ بولتے تھے۔ یہ یاد رکھیے کہ آج بھی اگر آپ کسی مسیحی سے بات کریں گے وہ انکار کریں، ٹھیک ہے، ہم نہیں مانتے، لیکن وہ جس کو یہ تثلیث کہتے اللہ، عیسیٰ یعنی مسیح اور روح القدس، قرآن کہہ رہا ہے یہ تین اللہ کے قائل ہیں۔ ان کو کہیں گے نہیں، ہم کو نہیں کہتے، اللہ تو اللہ ہے۔ اور اتنی پھر علمی اصطلاحات اور پیچیدگیاں فلان کر کے کہ بندہ گھوم ہی جائے کہ یار تم ٹھیک ہی کہہ رہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پاکستان کی ایک عدالت میں ایک ہی مسلک کے ایک بندے نے دوسرے پر کیس کیا عقائد کی بحث کہ یہ شرک کر رہا، تو جج کے پاس جب جرح شروع ہوئی تو اب وہ ایک اپنی کچھ کتابیں اٹھا کے رہا یہ لکھا ہوا ہے، تو وہ جج کے اوپر سے گزرنا شروع ہو گئی۔ اس نے کہا کہ گھر جا کے خود ہی اپنا مسئلہ حل کرو، میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو عوام ہوتی ہے، یاد رکھیے، عام لوگ جو ہوتے ہیں جب تک کہ اپنے آپ کو سنجیدہ نہ بنایا، اپنے دماغوں کو پالش نہ کیا، اپنی فکر کو اللہ کی کتاب کی آیات سے محکم نہ دیکھا ہو، تب تک عوام کو گولی کرانا جو یہاں پہ بولتے ہیں، یا عوام کو چکر دینا، یہ تو پانی کا گھونٹ بھرنے سے بھی آسان ہوتا ہے۔ صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو میرے سامنے پبلک بیٹھی ہے یہ محبت کس سے کرتی ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے بس۔ دوسری بات کیا؟ جاہل ہے، دین شین پڑھا کوئی نہیں ہوا، حتیٰ کہ جو اللہ نے ان کو کتاب دی ہے ایک کتاب وہ بھی نہیں پڑھی، اس کے بعد آپ ان کو جہاں مرضی پٹخے اٹھا کر یہ نعرے مار کے پٹخے جائیں گے۔ یہ ہو رہا ہے، صرف ادھر نہیں ہو رہا، ہر جگہ پہ یہی ہو رہا ہے۔ اور میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی سزا ہے، وہ اللہ جو کہہ رہا ہے جب تک تم اللہ کی کتاب کو قائم نہ کرو تمہارے ہاتھ پلے چیز ہی کوئی نہیں۔
ان کو پھر بھی نہ سمجھ آئے وہ کتنا بڑا انٹلیکچوئل، کتنا عقل مند بندہ، جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تو اگر میری نازل کردہ کتاب کو قائم نہیں کرتا تو تیرے ہاتھ پلے شے ہی کوئی نہیں، وہ پھر بھی اس کتاب کو پڑھے بغیر جنت کا ٹکٹ لے کے جیب میں بیٹھا ہوا مطمئن ہے۔ اس سے زیادہ سیاڑا پیدا کیسے ہوگا؟ اس سے زیادہ عقل پر ماتم کس کی کیا جائے؟ اور یہی کھچڑی ہر طرف پکی ہوئی۔ اللہ العلی العظیم۔